گرامیہ قدر، حال ہی میں مولوی الیاس قادری مشہور زمانہ ناسبی ہیں، جنہوں نے بریلوی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بیچاروں کو بہت زیادہ ذلیل کروایا ہے۔ اپنی ناسبیت کے چکر میں ان کے بیچاروں کے ایمان پہ بھی بہت زیادہ باتیں انہوں نے نکلوائی لوگوں سے۔ یہ بے گناہ بے خطا معاویہ کا جو یہ بکواس ہے اسے شروع کر کے اب حال ہی میں انہوں نے امیر المومنین مولا کائنات مولا علی صلوات اللہ علیہ کی خلافت بلا فصل کے لحاظ سے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں کہ علی دا پہلا نمبر کہنا یہ غلط ہے، نعوذ باللہ گمراہی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، عجیب و غریب قسم کے یعنی کہ جملے بازیاں۔ چلتے ہیں مولوی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ حضرات ہیں، محدثین ہیں، ان کے فقہاء ہیں، بابے ان کے، ان سے ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھیں گے کہ آیا علی دا پہلا نمبر یہ نعرہ غلط ہے یا عین آپ کے بزرگان کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ لیٹس گو۔ یہ میرے مبلغین نوٹ کر لیں، جب خلفاء راشدین کا نام لے نا تو یہ کوشش فرمایا کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے تو یوں بولا کریں، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ بیچ میں ایک شرارت ہوئی تھی، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر یعنی پہلے خلیفہ علی، یہ مس گائیڈ کرنے والا جملہ ہے، گمراہ کرنے والا جملہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگایا تاکہ صحابہ اکرام کی عظمت بچے بچے کے دل میں بیٹھ جائے، تو ہم نے مطلب یہ کبھی یہ شروع کرنا ہے۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں، کبھی سے تحریر میں بھی ایک کوشش کرتا ہوں لانے کی، جب لکھتا ہوں حضرت علی کا آخری، یہ تو توہین ہو گئی، تو ہمارے پیارے نبی جو تو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا توہین ہو گئی اس سے؟ نعوذ باللہ، کہ سب سے آخر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اگرچہ شروع سے ہی نبی ہیں۔ تو یہ مطلب اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ حدیثوں سے اس کے دلائل موجود ہیں کہ یہ مطلب چاروں کے جو نمبر اہل سنت کے نزدیک ہے وہ برحق ہے۔ جی سامعین گرامیہ قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی الیاس صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ مولوی الیاس قادری صاحب، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ بریلوی مسلک میں اب آپ کی حیثیت کیا ہے؟ Who the hell are you now؟ اب آپ کو پوچھتا کون ہے؟ میں پاکستانی بریلویوں کی بات نہیں کر رہی، تو کاپی پیسٹ بریلوی ہیں جو خود ہندوستان بریلی شریف کے اکابر مفتی حضرات ہیں، ان کے نزدیک آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، مجھے پتا ہے الحمدللہ۔ یہ میرے پاس مفتی اعظم ہند اختر رضا خان ہزاری قادری بریلوی صاحب، ان کے فیضان نظر یہ رسالہ چھپا میرے ہاتھ میں موجود ہے، فتنہ عطاریہ خارجیہ، ہندوستان سے چھپا ہے۔ اس میں ماشاءاللہ آپ کے اوپر خارجی ہونے کا بھی فتویٰ ہے اور آپ کو فتنہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو گمراہ تو آپ خود ہیں بقول آپ کے علماء، یہ میں کوئی دیوبندی وہابی شیعہ علم نہیں دکھا رہا، بریلوی اور اصلی ہندوستان کے بریلوی، کاپی پیسٹ پاکستان کے آپ کی وجہ سے جعلی بریلوی نہیں۔ الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ آپ بقول اپنے علماء خود گمراہ ہیں، آپ دوسرے کو گمراہی کا تانا کیسے دیتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات۔ دوسری حامل اہمیت بات، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو نمبرنگ ہم دیتے ہیں۔ او مولوی صاحب میری ایک بات سنیں اور کان کھول کے سنیں، نمبرنگ کی بات نہیں کرنی میرا چان، نمبرنگ کی قطعاً بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ نمبرنگ کی بات کریں گے، الحمدللہ نمبرنگ والے چکر میں ہم آپ کی بڑی بڑی جو آپ کے درس نظامی میں کتب پڑھائی جاتی ہیں فقہ کی، اسے یزید تک کا نام دکھا چکے ہیں۔ نمبرنگ کی بات نہیں کرنی، ہاں مجھے اس طرف لے کے نا جب میں پول کھول دوں گا پکڑ کے نمبرنگ کی بات کی تو خیر وہ لیو اٹ اپارٹ، چھوڑیں اسے۔ بات جو مدعے کی ہے، آپ نے کہا حدیثوں سے دلائل موجود ہیں، اور نعوذ باللہ یہ شرارت ہے علی دا پہلا نمبر کہنا، تو عجیب و غریب قسم کے نعوذ باللہ کمنٹس۔ اور مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، شرارت یعنی کیا، کیسی شرارت ہے یہ؟ خلافت بلا فصل پہ آپ کے گھر کی کتابیں بھری پڑی، وہ تو ابھی دلائل آ رہے ہیں تو میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ شرارت، what do you mean by شرارت؟ کیا مطلب شرارت ہے یہ؟ آپ نے جو بے گناہ بے خطا معاویہ یہ نعرے مارے تھے، یہ شرارت نہیں ہے؟ اس پہ تو آپ پہ خارجی ہونے کا فتویٰ لگ گیا۔ شرارتی کاکے آپ خود ہیں، دوسروں کو اس کا بلیم نہ دیں، ٹھیک ہے جی؟ بسیار خوب۔ سامعین گرامی قدر،
پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کو یہی نہیں پتا کہ ان کے اپنے گھر کے علماء نے اتنی اتنی موٹی اور ضخیم کتابیں لکھی ہیں یہ تفضیل مولا کائنات کے لحاظ سے صلوات اللہ علیہ، اور امیر المومنین کے خلفاء میں پہلے درجے کے لحاظ سے، جیسے کہ قاری ظہور احمد فیضی، ان کی کتاب حقیقت التفضیل میرے ہاتھ میں موجود ہے، کبھی پڑھی ہے؟ مولوی صاحب خدا کا نام ہے نہیں پڑھی تو میرے پاس ہے، میں پڑھا دیتا ہوں یار، گنا سن لو وہ تو آندہ کک نہیں۔ دوسری بات مفاضلے کی جہاں تک بات ہے، بے حقیقت فسانہ قرار دیا اہل سنت عالم نے اس مفاضلے کو کہ فلاں افضل ہے، فلاں مولا علی سے افضل ہے، فلاں یہ فلاں وہ، نعوذ باللہ من ذالک، بکواس، یہ بالکل بکواس بات ہے۔ حدیث غدیر ان سب کی تردید میں ایک واضح دلیل ہے، وہ ہم حدیث غدیر سے ابھی استدلال نہیں کر رہے، وہ جب موقع آئے گا تب کریں گے۔ آج میں کچھ اور حدیث لے کے آیا ہوں، لیکن پہلے کتابوں کا تعارف۔ پھر یہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، علامہ صداقت علی فریدی حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ باقاعدہ اس کتاب میں وضاحت کی ہے کہ مفاضلہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین کا کسی سے بنتا ہی نہیں ہے، یہ بے حقیقت اور من گھڑت فسانہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری بات، سب سے جو امپورٹنٹ اور حامل اہمیت بات ہے، حدیث، کون سی حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں حدیث کے لحاظ سے اس پر دلائل موجود ہیں کہ یہ نمبرنگ ہے، یہ نمبرنگ ہے، وہ ذرا حدیث پیش کریں میرے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خلیفہ ابو بکر ہے، میرا خلیفہ اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، دکھائیں۔ میرے آقا نے تو واضح ہاتھ پکڑ کے دکھا کے کہا تھا من کنت مولا، بھول گئے؟ بھول گئے، ویری گڈ۔ اور یہ بڑے بڑے بھول رہے ہیں، وہ آج حدیث غدیر ٹاپک نہیں، ورنہ میں آج بڑی بڑی پول کھول دیتا۔ سامعین گرامی قدر، پہلے تو ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس کی سند کو ان کے مولویوں نے بالکل صحیح کہا ہوا ہے، جیسا کہ اور شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتابوں میں حدیث کی بات کر رہے ہیں، پہلے حدیث سے جواب دوں گا، اس کے بعد آپ کے بزرگان کے بھی اقوال پیش کریں گے، جیسے کہ تحفہ اثنا شریعہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے بھی حدیث ثقلین کی میں بات کر رہا ہوں، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، یہ اس کے لحاظ سے میں ابھی اور بھی وضاحت دوں گا کہ اصل بات کیا تھی اور مولوی الیاس پادری نے اسے کس طرح چینج کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا شریعہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ایضاً الصواعق المحرکہ میں ابن حجر مکی شیخ الحرمین ہیں ان کے، انہوں نے بھی شیعہ مذہب کے خلاف یہ کتاب لکھی اور اس میں صحیح کہا ہے حدیث ثقلین کو۔ ویسے حدیث ثقلین پر لفظ حدیث ثقلین، اس کی متن پر، اس کی سند پر الحمدللہ ہم تفصیلاً منگول جیلمی کو جواب دے چکے ہیں۔ مرزا علی انجینئر والی ویڈیو میں ہم نے خلافت و امامت پہ تفصیل کے ساتھ اس کی سندی حیثیت، اس کی متن کی مقادمت، ہر چیز کو پراپرلی آپ کے سامنے واضح کیا تھا۔ پھر بھی اشارتاً میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے، کیوں وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے حافظ جلال الدین سیوطی، امام سیوطی کی کتاب فضائل اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ حافظ سیوطی نے صفحہ نمبر 49 پہ جہاں حدیث نمبر 56 ذکر کی ہے، یہ حدیث ثقلین ہے لیکن الفاظ کیا ہیں؟ زید بن ثابت روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی تارک فیکم خلیفتین، فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا کیا؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، خلیفتین، کتاب اللہ قرآن اور میری اہل بیت۔ الحمدللہ، یہ کس نے لکھی حدیث؟ امام سیوطی نے، اس کی سند کی تصحیح کے لیے پہلے ہی حوالے میں دے چکا الحمدللہ کہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ اکبر۔ تو جب خلافت کا تعین خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں مولوی الیاس پادری صاحب، آپ کس طرح سے خلفائے ثلاثہ کو رسول خدا کا جانشین بنا رہے ہیں؟ ہاں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بکواس ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور حافظ سیوطی یہ وہ امام ہے اہل سنت کا، آپ کو میں اور کوئی کتاب نہیں کہتا، مولوی الیاس پادری صاحب اپنی آپ کی جو کتاب ہے یہ بیانات عطاریہ، کم از کم میں کہتا ہوں یہ پڑھ کے دیکھیں، درجنوں جگہ آپ نے حافظ سیوطی اور ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہوئے ہیں، تو جب باقی حوالے نظر آ گئے تو یہ حدیث خلیفتین نظر نہ آئی آپ کو؟ مولوی صاحب بڈھے ہو گئے ہو، شاید لکھ کے یاد نہیں رہا آپ کو۔ چلیں خیر عزیزان، ان کا تو مسلک چلتا ہی جھوٹ پہ ہے، جھوٹ بولو، ٹکا کے بولو، ہاں جھوٹ پہ جھوٹ بولو اور بس اپنا آپ منوا لو۔ لیکن مولوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وہ دور گیا، اب اتنی جلدی بخشش نہیں ہونے والی۔
سامعین ان کے مسلک میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, ان کے مسلک میں ماشاءاللہ سے اعلیٰ حضرت بھی دو ہیں, ایک نہیں ہے. صرف احمد رضا خان بریلوی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے, وہ ایک اور شخصیت بھی ہیں. آئیں جی, تو دونوں ان کے اعلی حضرت جو ہیں ان سے تفضیل امیر المومنین کا یہ معاملہ پوچھ لیتے ہیں, کیا مولا علی ان تینوں کے بعد خلیفہ ہیں یا ان سے افضل ہیں؟ ہاں پوچھ لیتے ہیں. آئیں جی, یہ میرے پاس پہلے تو احمد رضا بریلوی صاحب کی جلد نمبر 9 موجود ہے, فتاوی رضویہ, صفحہ نمبر 815. یہاں پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب نے بالکل واضح لکھا, حضرت مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ مولا علی کو یکگنا فضیلت حضرات شیخین پر بھی ثابت ہے, اور وہ فضیلت متبعین کی کثرت اور مقامات ولایت بلکہ تمام خدمات جیسے قطبیت, غوثیت, ابدالیت وغیرہ میں وساطت کے لحاظ سے ہے. سب حضرت مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ کے عہد کریم سے اختتام دنیا تک انہی کے واسطے سے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان بریلوی صاحب. ٹھیک ہے جی, شیخین پہ انہوں نے فضیلت حاصل. تو سامعین گرامی قدر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو افضل ہو وہ مفضول کے پیچھے آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر کائنات ان سے افضل ہیں تو پھر ان کے پیچھے کیسے آئے؟ تھوڑا سا عقل کو استعمال کریں. کیوں؟ وجہ کیا ہے افضلیت کی؟ میں پہلے کہا میں نے حدیث غدیر سے استدلال نہیں کرنا, میں استدلال کروں گا ان کے بابے کی عبارت سے. یہ ان کے دوسرے اعلیٰ حضرت, بلکہ جنہیں امام المسلمین بھی کہتے ہیں جی, یہ مہر علی گولڑوی صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ, مہر علی صاحب. آئیں جی, صفحہ نمبر 50 پہ انہوں نے یہاں پہ بالکل واضح طور پر لکھا, اس حقیقت محمدیہ اور تعین اول سے نزدیک تر علی ابن ابی طالب تھے جو اولیاء کے امام اور انبیاء کے سر یعنی راز ہیں. اولیاء کے امام, سارے اولیاء مطلق, یہاں کوئی قید نہیں لگائی. یہ آپ کے دوسرے اعلیٰ حضرت مہر علی گولڑوی صاحب نے, پیر مہر علی صاحب نے یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ اتنے اولیاء کے سردار ہیں مولا, باقیوں سے معاذ اللہ مولا افضل نہیں ہے. مطلق طور پہ تمام اولیاء کے امام ہیں حیدر کرار, ابو بکر کا مولا, عثمان کا مولا, عمر کا مولا, من کنت مولا. عزیزان, میں اہل سنت سے پوچھوں گا, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اس کے بعد تو مزے کی بات فٹ ان آ گئی یہ بات الحمدللہ. تو مولوی الیاس پادری صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں, میں آپ کی مانوں, آپ کے بابوں کی مانوں, میں کس کی مانوں, بلکہ میں آپ کو مانوں یا آپ کی مانوں؟ تقریر میں اور تحریر میں اور. تو مولوی صاحب جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں یہ آپ سے عرض کیا تھا, شرارتی کاکے آپ خود ہیں, الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں. ہاں دوبارہ ایسا نہیں کرنا, ورنہ الحمدللہ میں آپ لوگوں کو منکر ختم نبوت ثابت کر دوں گا. دھمکی ہے میری, پیار سے بڑی بات کر لی میں نے.